بنارس کی سرزمین پر غیر منقسم ہندوستان، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کے جلیل القدر علماء تشریف فرما تھے، صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت علامہ شاہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کی قیادت میں جب یہاں پہ وہ عظیم الشان اجلاس ہوا اور مسئلہ یہ آیا کہ بہت سارے فرقے جو اسلام مخالف عقائد اور نظریات رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور سنی کہتے ہیں، اور جو سچے معتقدات اہل سنت کے معتقد ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ آخر یہ سچے اور جھوٹے جو دو طرح کے میدان میں پائے جا رہے ہیں، ان میں سے واقعی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ اسی بنارس کی سرزمین پر تقریباً 500 زمانے کے علماء اور مشائخ، جس میں کسی مشرب کی تفریق نہیں تھی، خواہ وہ سلسلے چشتیہ کے قابر ہوں یا نقشبندیہ، سہروردیہ یا قادریہ، خواہ اس کے علاوہ اور سلاسل کے بزرگان دین رہے ہوں، اس جگہ پر سب اکٹھا تھے۔ یہی بنارس کی سرزمین ہے۔ سب نے بالاتفاق یہ فرمایا تھا، تعریف کی گئی تھی سنی کون ہے اسی بنارس کی سرزمین پر۔ آج سے پہلے ماضی میں آپ جائیے تو آپ کو اپنی تاریخ اتنی سنہری نظر آئے گی کہ آج جو لوگ اعلی حضرت کے نام پر اختلاف کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اکابر کے نام پر کلنک ہیں، اس لیے کہ 500 اکابر اہل سنت، ان کے علم و فضل کا حال یہ تھا کہ اگر آج کی ایک ایک درسگاہ کے سارے علماء کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس وقت کے ایک عالم ربانی کا علم ان سب کے علم پر بھاری نظر آتا۔ ایسی شخصیتیں اس وقت جلوہ فگن تھی اور سب نے بالاتفاق یہ فرمایا تھا سنی کون ہے؟ مختصر لفظوں میں کہا تھا جو امام احمد رضا کے مسلک کا متبع ہے وہی سنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جسے ہم اور آپ آج مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، آج سے 50 سال پہلے یہ بات طے کر دی گئی کہ اب کسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، سنیت کی پہچان ہندوستان میں امام احمد رضا کی ذات قرار دی گئی۔ آج یہ سنی کانفرنس میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس عہد و پیمان کی تجدید کر رہی ہے کہ آج ہندوستان میں سچے مسلمان صرف اہل سنت و جماعت ہیں، یہ سب سچے ہیں، اور ان سارے سچوں کے پیشوا یہ کانفرنس طے کر رہی ہے ہمارے تاج الشریعہ جانشین اعلی حضرت، بے شک، سبحان اللہ، وہ ہم سنیوں کے ہندوستان کے اندر عظیم قائد ہیں۔ اور اگر میں ان کے حوالے سے بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑیں گے۔ ابھی میں رمضان شریف میں مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا تھا، رمضان شریف کی بابرکت گھڑی تھی، فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا تھا، میرے بغل میں 2 نوجوان آئے، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے ان سے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ عربی میں نے ان سے کلام کیا، انہوں نے کہا بالکل کیجئے۔ میں نے ان سے پوچھا انت من العرب، آپ عربی ہیں؟ انہوں نے کہا نعم نحن من العرب المدینہ المنورہ، ہم خود مدینہ طیبہ کے ہیں۔ اب میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، میں کیسے ان سے معلوم کروں کہ یہ سنی ہے کہ سنی نہیں ہے؟ مدینہ طیبہ کے وہ تھے۔ میں نے ان سے کہا کچھ لوگ روضے رسول پاک کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو منع کرتے ہیں، کیا یہ منع کرنا ان کا صحیح ہے؟ برجستہ وہ نوجوان جو کالج کا پڑھنے والا تھا کہتا لا لا هذا غلط، هو نور عیوننا سرور قلوبنا يستسقى به الغمام تنال به الرغائب تقضى به الحوائج كيف لا نتوسل وهو وسيلة الكونين۔ برجستہ وہ کہتا ہے جو لوگ منع کرتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، آقا تو ہمارے وہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں، وہ ہمارے دل کے سرور ہیں،
ان کے ذریعہ رب قدیر ہماری پریشانیاں دور فرماتا ہے. ان سے وسیلہ کیوں نہ لیا جائے, ان سے کیوں نہ مانگا جائے, وہ تو کونین کے وسیلہ ہیں. اب جب اس نے یہ کہا میں سمجھ گیا کہ یہ پکا سنی ہے. تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے انت من پاکستان, آپ پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا لا انا من الہند, میں ہندوستانی ہوں. اس نے کہا انت من الہند؟ نعم من الہند. میں نے اس سے پوچھا عربی میں کہ کیا تم ہندوستان کے کسی آدمی کو جانتے ہو؟ عالم نہیں کہا میں نے, کسی شخص کو جانتے ہو؟ برجستہ وہ پکار اٹھا جوان, کہتا نعم ہناک شیخ کبیر فقیہ عظیم نحن نحبہ حبا کثیرا. ہاں ہندوستان میں ایک عظیم شیخ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے, کس کی طرف اشارہ ہے. میں نے پوچھا ما اسم ذلک الشیخ, اس شیخ کا نام تو بتا دیجئے, ان کا نام کیا ہے. اب وہ اپنے ماتھے پر شکن ڈال کر کے غور کرنے لگا. میں نے ان سے کہا کیا نام نہیں یاد ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نام تو نہیں یاد آ رہا ہے, مگر ہوا ابیض ہوا اعمی ہوا شیخ کبیر. نام تو نہیں مجھے یاد آ رہا ہے, مگر حلیہ یہ ہے کہ وہ گورے چٹے ہیں, آنکھوں سے معذور ہیں. میں سمجھ گیا کس کو کہہ رہا ہے. میں نے کہا تاج الشریعہ العلامہ محمد اختر رضا القادری البریلوی. قال نعم ہوا شیخ کبیر نحن نحبہ حبا کثیرا. ہاں وہی ہے, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مدینہ طیبہ میں ابھی رفیقان محترم, آج آپ جس کے دیدار کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عالم اسلام کا ایسا عظیم نمائندہ ہے کہ ان کی شان بلا شبہ یہ ہے کہ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی. آج لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کیا کرتے ہیں. تاج الشریعہ کا حال یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ان کا حال یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی, ان کا نقش پا چراغ, وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی. رب قدیر ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. ان کے علم کا عالم یہ ہے. ابھی میں نے چند ہفتہ پہلے عرض کیا حضور, ایک غیر مقلد نے توسل کی مستدل جو حدیث ہے ہماری, اس حدیث کے حوالے سے حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ تقریر میں اپنی کہہ رہا ہے یہ مدلس ہیں, علماء اسے سمجھتے ہیں, ان کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے, اس لیے ان کی یہ روایت معتبر نہیں ہے, ضعیف ہے. میں نے حضور تاج الشریعہ سے فون پہ عرض کی حضور اس کے حوالے سے قلم بند فرما دے. ابھی میں آیا, حضرت کی قیام گاہ پر پہنچا, فوراً فرماتے ہیں مولانا آپ نے جو کہا تھا میں نے اس پر 40 صفحہ لکھوا دیا ہے, اور 40 صفحہ لکھوا کر کے میں نے اس کے اندر ثابت کر دیا ہے کہ ہم جس حدیث کو اپنا مستدل بنا رہے ہیں اس کے راوی ضعیف نہیں ہیں بلکہ ثقہ ہیں, اور جو ان کو ضعیف قرار دیتا ہے وہ خود قابل اعتبار ہرگز نہیں ہے. ابھی یہ تو میں نے ایک معمولی سی بات بتائی ہے. ان کے علم کا جب دفتر کھلے گا کتابوں کی شکل میں تو آپ سمجھیں گے کہ تاج الشریعہ اعلی حضرت کی سچی جانشینی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور آج پورے ہندوستان میں اہل سنت کا علمی وقار اگر بلند ہے تو انہی مقدس ذوات کے ذریعہ بلند ہے. رب قدیر ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ہم اور آپ سنی ہیں, ہمیں سنیت پہ فخر ہے. آپ ہندوستان کی تاریخ اس وقت کی اٹھا کر کے دیکھیں جب ہندوستان کے اندر اسلام آیا, ہندوستان کے اندر جب اسلام نے اپنا قدم رکھا. تاریخ کے حوالے سے یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی, ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے کیرلا کی سرحدوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا. محمود غزنوی لے کر کے آئے, فلاں لے کر کے آئے, فلاں لے کر کے آئے, بزرگان دین لے کر کے آئے, اور یہ وہی اسلام لے کر کے آئے جس کی نمائندگی آج ہم اور آپ
کر رہے ہیں اور جن کے پیشوا امام اہل سنت تاجدار اہل سنت اعلی حضرت کی ذات تھی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب نیا ہے، تمہارا مسلک نیا ہے، آپ دستاویز ہندوستان کے اٹھا کر کے دیکھیے. جب اسلام ہندوستان میں آیا، ہندوستان کے اندر مسلم حکمراں آئے، دستاویز اٹھا کر کے آپ دیکھیے، آپ کو ہندوستان کے پرانی دستاویز میں کہیں پر کوئی اور مکتب فکر آپ کے سامنے نہیں آئے گا. صرف مذہب حق اہل سنت و جماعت نظر آئے گا. باقی جتنے فرقے ہیں ان کا وجود اگر آپ دیکھیں گے تو بعد کے ادوار میں وہ آپ کو ملیں گے. حتیٰ کہ آج بھی ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں کسی غیر مقلد کی کوئی مذہبی کتاب نہیں داخل ہے، بلکہ اہل سنت اور فقہ حنفی کی ہی معتبر کتابیں ہیں، جس کے مطابق ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں اسلامی قوانین پر جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. کیا یہ سچائی اس بات کی شہادت ہمیں نہیں دے رہی ہیں کہ مذہب حق سچا مذہب وہی ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، جس کی نمائندگی مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے، جن کی نمائندگی یہ اکابر فرما رہے ہیں. ابھی میں تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، بامبے گیا ایئرپورٹ پہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ساتھ تھا. حضرت عصر کی نماز پڑھ کر کے ضرورت سے گئے استنجا خانے کی طرف. 2 بیٹھے ہوئے تھے، شکل و صورت سے تو غیر ہی لگ رہے تھے، گھٹا پیشانی پر ان کے جیسی ان کی وضاقتہ ہوتی ہے. ایک مجھ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بابو یہ بتاؤ کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ کون شخصیت ہے؟ میں نے کہا یہ شہزادے صدر الشریعہ ہیں، محدث کبیر ہیں، علامہ ضیاء المصطفیٰ ہیں. دوسرا کہتا ہے یہی علامہ ضیاء المصطفیٰ ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہا ان کی شخصیت تو بہت بڑی ہے، ہم نے ان کا بڑا نام سنا ہے، یہ دین کے بہت بڑے عالم ہیں. ہم نے کہا آپ کہیں یا نہ کہیں مگر ہمارے محدث کبیر ایسے عالم ربانی ہیں کہ ان کا علم آج ساون بھادو کی طرح پوری دنیا میں برستا نظر آتا. بے شک یہ وہ مقدس شخصیت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تنہا ہے، یہ تنہا ہے. ذرا دیکھیے تو یہ نورانی چہرے. کہنے والے کہتے ہیں محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ تاج الشریعہ تنہا ہے. کتنی عجب بات ہے. گر نبینت بروز شپرے چشمہ آفتاب رات سور. اگر دن میں چمگادڑ کی آنکھ نظر اس کی آنکھ نہیں دیکھتی ہے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے؟ ہمارے تاج الشریعہ علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب ہیں. ہمارے محدث کبیر علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب ہیں. کون دیکھے گا؟ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھیں. دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. یہ علماء نہیں ہیں، یہ سب وہ ہیں جو تاج الشریعہ کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. وہ جدھر جائیں. آج تو سنی کانفرنس کرنے والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے دعوت دی اتنے علماء آ گئے، مگر حقیقت کی نظر سے اگر دیکھو تو کہنا پڑے گا کہ دعوت آپ نے نہیں دی ہے. آج تو حقیقت میں دائی تاج الشریعہ ہے. واہ واہ بے شک. آج دعوت ان کی ہے. ہم سب آج ان کے میزبان ہیں، ہم سب آج ان کے مہمان ہیں. اور آج وہ ہماری میزبانی کیسے کریں گے؟ پہنچائیں گے انشاءاللہ غوث پاک انشاءاللہ تعالی. ابھی جب ہاتھ میں ہاتھ دے گھیر کے آپ ان سے جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پہنچے گا اعلی حضرت تک، اعلی حضرت سے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے رسول پاک تک آپ کو پہنچانے کے لیے. یا آپ کچھ رب تبارک و تعالی میری ان باتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.